پڑھی تھی کہ وہ جو رسول ہوگا، جو خاتم النبیین ہوگا، اس کی شان یہ ہوگی کہ صدقہ نہیں کھائے گا۔ صدقہ جدے صدقے تے ساری کائنات پہ پل دی، وہ صدقہ نہیں کھائے گا۔ دوسری صفت یہ پڑی تھی ہدیہ قبول کرے گا، تحفہ قبول کرے گا۔ فرمایا تم نے پہلی شرط بھی دیکھ لی، دوسری شرط بھی دیکھ لی، سلیمان تمہیں مزہ نہیں آ جائے گا جو تیسری شرط میں تمہیں بتا دوں۔ دو تم نے آزما لی، میں نے صدقہ قبول نہیں کیا، تحفہ قبول کیا، اور تیسری شرط تم نے جو آسمانی کتابوں کے اندر پڑھی ہے وہ یہ تھی کہ جو خاتم النبیین ہوگا اس کے دونوں شانوں کے درمیان مور ختم نبوت ہوگی۔ فرمایا سلیمان آؤ، کرتا اٹھا کے مور کی زیارت بھی کرو اور کلمہ بھی قبول فرما لو۔ پوری توجہ سے سنیے، حضرت سلیمان نے حضور کو صرف رسول مان کر کلمہ نہیں پڑھا، خاتم النبیین کی مور دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ اور اسی موقع پر سرکار کی کئی حدیثیں طیبات ہیں جو تواتر کے ساتھ کتب حدیث کے اندر بخاری سے لے کر مشکات شریف تک تسلسل کے ساتھ موجود ہیں، پورے ابواب موجود ہیں۔ اور یہ قرآن کے صرف دو لفظ نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی ایک صفت ہے، حضور کی ایک، کھول کے بولیے، حضور کی ایک صفت ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اب اس کا منکر امت کے اندر بالاتفاق کافر ہے اور مرتد ہے۔ کون ہے؟ مرتد ہے۔ کافر اور مرتد کے بارے میں احکامات مختلف ہیں۔ جس نے قبول ہی نہیں کیا اس کے لیے اسلام کے نظریے کے اندر احکام اور ہیں، لیکن جس نے مصطفیٰ کو قبول کر کے صرف پیسے کی خاطر، صرف لالچ کی خاطر، صرف امت کو بکھیرنے کی خاطر حضور کی صفت کا انکار کیا، فرمایا وہ مرتد ہے، اور جو بندہ مرتد کے ساتھ تعلق رکھے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ مرتد کے ساتھ تعلق قائم رکھنے والا بھی دائرہ اسلام سے دلے بولے ہو، دو فیصلے بنا لے ہو، یا سونے نہ رشتہ رکھنا ہے یا مرتدہ نہ رشتہ رکھنا۔ اور اس کی مثال میں پہلے خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دینا چاہتا ہوں۔ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا اعلان کیا، اگر یہ مسئلہ ذیلی ہوتا، اگر یہ مسئلہ فروعی ہوتا تو سارے صحابہ کرام موجود تھے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ثنا خانان مصطفیٰ۔ سامعین عزیز وقار تشریف رکھیے، برادر مکرم جناب خالد حسنین خالد صاحب اور عالم اسلام کے عظیم ثنا خان جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب، آپ تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ العزیز چند لمحات کے بعد اپنی حاضری پیش کریں گے، تمام احباب تشریف رکھیں۔ میں آخری جملے اپنی گفتگو کے آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہا ہوں۔ مسیلمہ کذاب اور اس کے مقابلے کے اندر پہلا جنگی لشکر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کی قیادت کے اندر تیار فرمایا، اور یہ پہلی جنگ تھی جو ختم نبوت کے منکروں کے خلاف لڑی گئی، اور اس کے سپہ سالار رعالہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور میدان جنگ کے اندر اس کے جرنیل حضرت خالد بن ولید تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں جی توحید کو جو مانے اسے کافر نہیں کہنا چاہیے، تو اب ہوا کیا جنگ یمامہ کے اندر؟ اب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا نا، خدائی کا دعویٰ تو نہیں کیا تھا۔
اللہ کو مانتا تھا. جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، ابن خلدون، ساروں کو اٹھائیے پڑھیے، صاحب تفسیر کبیر خازن، سب کو اٹھائیے، مقدمین ہوں یا متاخرین ہوں، ان سب میں سے سب کو پڑھیے. سب نے لکھا، فرمایا جب دونوں لشکر برابر آئے اور جنگ شروع ہو گئی تو ادھر سے بھی اللہ اکبر کی صدا، ادھر سے بھی اللہ اکبر کی صدا. مسلمانوں کا یعنی حضور کے غلاموں کا بہت زیادہ جانی نقصان ہونے لگا. اور حضرت خالد بن ولید حیران ہے کہ آج تک جس میدان کے اندر گیا ہوں میرے سامنے کوئی ڈٹ کے اتنا نہیں لڑا، ان لوگ کیوں لڑ رہے ہیں ڈٹ کے؟ آپ نے اصحاب سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا حضور یہ اس وجہ سے لڑ رہے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام پہ لڑ رہے ہیں، یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں. فرمایا ادھر بھی اللہ کا نام ادھر بھی اللہ کا نام، اب فرق کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت تک خطوط ختم نبوت کی واضح کر دی جائے. فرمایا اللہ اللہ کہنے والے سب ہوں گے، لیکن جب فرق کرنا ہو فرمایا آج انہیں اللہ اکبر کہنے دو، تم یا رسول اللہ کہنا شروع کر. اور جب یا رسول اللہ کی صدا لگی ان کی آواز دب گئی اور اسے واصل جہنم کر دیا گیا. برادران جی اکر، ختم نبوت اتنا باریک مسئلہ ہے اور اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس پر امت میں کہیں بھی اختلاف نہیں پایا جاتا. امت کے اندر کہیں بھی اختلاف نہیں پایا جاتا. اب ہمارے ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر اس وقت مسلمانوں کو جو مسائل درپیش ہیں، ہنود و یہود مسلمانوں ہی میں سے کچھ لوگ کھڑے کر رہے ہیں تاکہ ان کو توڑا جائے، ان کی کمر کو توڑ دیا جائے. ان میں ایک فتنہ ہے قادیانیوں کا. لہذا آپ احباب نے یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ اگر آپ کے ذہن کے اندر یہ شک بھی چلا گیا کہ شاید یہ بھی ٹھیک ہے تو آپ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یہ اتنا نازک مسئلہ ہے ایمان کا، کیونکہ حضور کی بارگاہ اتنی عظیم بارگاہ ہے کہ جس کے بارے میں رب قرآن حکیم کے اندر کہتا ہے، فرمایا اگر ذرا سی بھی ہلکی سی آواز بھی اونچی ہو گئی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اب اس کا مفہوم اگر ختم نبوت کے حوالے سے لیجئے، اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر آپ نے ذرا سا بھی سوچا کہ کوئی اور ہو سکتا ہے تو اسی لمحے آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں. یہ ذہن کے اندر گمان بھی نہیں لانا، اسے ذہن کے اندر سوچنا بھی نہیں ہے. اور وہ اس وجہ سے ہوگا کہ جب آپ کسی بھی ایسے شخص کے ساتھ تعلق نہیں رکھیں گے جس کا یہ عقیدہ، نظریہ اور فکر ہو. بنیادی طور پر یہ مسئلہ ذہن کے اندر رکھیے. اور حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ہم کیوں بھٹکیں؟ ہمارے رہنما پیر مہر علی شاہ صاحب ہیں، اس صدی کا عظیم محدث، اس صدی کا عظیم مفسر، اس صدی کا عظیم مجتہد، اس صدی کا عظیم مجدد، اس صدی کا عظیم ولی کامل پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی. جب قادیانی فتنہ اٹھا، اب قرآن وہ بھی پڑھتا تھا، قرآن پہ بڑی بحثیں کرتا تھا اور بڑے لوگ ڈرے ہوئے تھے. پیر مہر علی شاہ صاحب نے جب اسے محسوس کیا، پہلے کتاب لکھی، جب محسوس کیا کہ اس فتنے کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ علماء بھی بھٹک رہے ہیں ان بحثوں کے اندر، تو آپ نے میدان عمل کے اندر آنے کا فیصلہ کیا اور اسے چیلنج دے دیا اور لاہور کے اندر آپ تشریف لے آئے. کھلا چیلنج دیا کہ میرے سامنے آ جاؤ. مرد نے پہلے یہ سمجھا یہ کوئی پیر شیر ہے، سارے نو اپنا کیسے پیروں آج کل طریقہ ہی ہوتا ہے نا، سارے ٹھیک نے. حالانکہ پیرا دا کام نہیں، پیرا دا کام ہے نہ تیرا کرنا. سمجھ آ گئی؟ عزیز سمجھنا جڑا سارے ہاں تھاپڑا مارے وہ پیر ہوندا ہے، جڑا سچ تے کوڑ نکھیڑے وہ پیر ہوندا ہے، دنیا تے نڑی پیڑی ہوندا ہے. توجہ ہے؟ حضور پیر سیدی مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب لاہور کے اندر تشریف لائے، اس تاریخی مناظرے کے اندر قادیانی نے اپنے کچھ چیلے چھوڑے کہ پوچھو تو صحیح اس کے پاس دلیل کیا ہے، باقی مولوی میرے سامنے نہیں آتے اور یہ آگے ہے. آخر وہ کون سی دلیل ہے
جو یہ میرے سامنے 1 to 1 مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ تو پیر میر علی شاہ صاحب میرے عالم نہیں تھے نا، صرف ناو نہیں پڑی ہوئی تھی، آنکھیں بند کر کے روزانہ زیارت بھی کرتے تھے محبوب کی۔ تو جب وہ درمیانے لوگ آئے، انہوں نے کہا حضور اتنے مولوی ہیں سارے جبے کبے والے، آپ کیوں آئے، آپ کے پاس کون سی نس ہے؟ فرمایا ایک آیت دا ترجمہ کر گیا مرزا تو سمجھو کہ وہ بچ جس، اگر ایک آیت بھی پڑھ گیا میرے علی شاہ دے سامنے کہ کیڑی حضور پیش کیڑی کر سو، فرمایا صرف ایک پیش کرنی اور اس دا ترجمہ اس کو پوچھنے۔ فرمایا وہ کیڑی ہے، وہ کون سی آیت ہے؟ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات رہنی چاہیے۔ فرمایا میں اس سے پوچھوں گا یہ قرآن کے اندر جو آیت ہے، تم اپنے بڑے عالم بنتے ہو اور یہ علماء جانتے ہیں علم التفسیر کے اندر کیا کیا علوم چاہیے، کم از کم 11 علوم پر جس بندے کی 10 طرز حاصل ہو وہ قرآن کی تفسیر کرنے کا اہل ہوتا ہے۔ 11 علوم کا ہونا علماء نے لکھا ہے، پھر وہ تفسیر کرنے کے قابل ہوتا ہے، لکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ لکھنے کے لیے تو اور 100 علوم چاہیے، لیکن کم از کم 11 علوم ہو۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا میں اس سے پوچھوں گا یہ قرآن کی آیت جو ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، بولیے نا سبحان اللہ۔ فرمایا میں اس سے پوچھوں گا کہ مجھے بتاؤ، تفسیر کا پہلا اصول ہے کہ ناسخ اور منسوخ کا علم ہونا چاہیے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن کے پہلے مفسر اصول تفسیر کے اندر حضرت علی کا قول نقل کرتے ہیں۔ فرمایا حضرت علی فرماتے ہیں جو بندہ قرآن کی ناسخ اور منسوخ کو نہیں جانتا وہ مصطفیٰ کے منبر پہ بیٹھنے کا اہل ہی نہیں۔ یہ بھی سوچو سنیو، 35 ہزار آلے سادگی اندیو تو پوچھو بکری ناسخ منسوخ بھی آندی نے، ناسخ بھی آوانجن سے بڑی گل ہے۔ ناسخ اور منسوخ کا علم جانتا ہو، میں اس سے پہلا سوال کروں گا مرزا بتا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے یا قائم ہے اپنی جگہ پہ؟ نہیں سمجھے تو مجبوراً آج ایک بھی ثبوت نہیں ہے 14 صدیوں کے اندر کہ کسی عالم نے اسے منسوخ لکھا ہو، سب نے کہا یہ راسخ ہے۔ جب راسخ ہے تو مرزا صاحب میں پھر مرزے سے پوچھوں گا میر علی شاہ اب اس آیت پہ عمل کرنا چاہے تو کیا کرے؟ جب راسخ ہے تو عمل کرنا چاہے تو پھر کیا کرے؟ کہ رب کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو جاؤکا، کاش کہ آپ سمجھیں اور میں بات ختم کروں۔ فرمایا جاؤکا، مرزا صاحب قرآن نے کہیں نہیں لکھا کہ جب نبوت لینی ہو برطانیہ سے پاؤنڈ لینے چاہیے۔ فرمایا جب بھٹک جاؤ جاؤکا، مدینے کی دہلیز پہ چلے جاؤ پناہ مل جائے۔ تو میں اسے کہوں گا جب قرآن نے کہا جاؤکا تو رسول کا بیٹا تمہیں کہتے آ میں بھی تمہیں معافی کے لیے لے جاتا ہوں۔ کتنا جذبہ ہے خیر کا، دشمن کے لیے بھی۔ فرمایا یہ نہیں کہ میں اسے لتاڑنے کے لیے آیا ہوں، میں اسے بتا رہا ہوں ظالم ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ جاؤ کی آیت بتا رہی ہے انگلینڈ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف رجوع کر لیا۔ جاؤ تو فرمایا اللہ اکبر، بڑی لطف والی بحث ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا یہ جاؤ کا جو ہے یہ کس کے لیے ہے؟ اور بہن والو آج اسی لیے تو بیٹھے ہیں۔ جاؤ کا کی آیت حوصلہ دے رہی ہے۔ فرمایا یہ نہ کہو کہ وہاں کچھ نہیں، گنبد خضرا کے اندر کچھ نہیں، وہ سارے لانتی مرزے کو پرموٹ کر رہے ہیں جو کہتے ہیں گنبد خضرا کے اندر کچھ نہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب کہتے ہیں جاؤ کو بتاتا ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشمی آتی۔ فرمایا یہ آیت ہمیں حوصلہ دے رہی ہے جاؤ کا، جانا محبوب کے دروازے پر۔ اب بحث سنیے پیر میر علی شاہ صاحب سے۔ فرمایا رب کہہ رہا ہے جاؤ، کہاں پہ؟
رسول کے پاس، آپ مجھے بھیجیں، بھائی جناب واہ کہنے جائیں یہ کام ہے، میں شاہ صاحب کو فون کروں، شاہ صاحب میرا تعلق تو واہ کینٹ میں آپ سے ہے، مجھے یہ کام ہے، شاہ صاحب کہیں جاؤ ڈی پی او بیٹھا ہوا میں تو نہیں ہوں، میرا نام لینا، وہ تمہارا کام کر دے گا، ٹھیک ہے؟ اب میں جاؤں جہاں شاہ صاحب بھیجیں، وہاں وہ بندہ موجود نہ ہو، میرا کام ہو جائے گا؟ بولیے۔ تو فرمایا مرزا تم صرف گستاخ رسول نہیں، گستاخ اللہ بھی ہو کہ رب بھیج رہا ہے جاؤ اور تم کہتے ہو وہ ہے ہی نہیں، جاؤ کا جاؤ، اب اللہ بھیج رہا ہے نا، تو اللہ بھیجے اور آگے ہو ہی نہیں تو کام ہوگا؟ تو میرے علی شاہ صاحب فرماتے ہیں پھر جب وہ مجھ سے پوچھے گا نا کہ اس کا کیا مطلب ہے، پھر مجھ سے دوسری آیت بتاؤں گا۔ فرمایا ادھر رب کہتا ہے جاؤ کا، اور جتنے گناہگار ہو جاؤ تو صحیح، تم اپنے گناہوں کو نہ دیکھو، اس کی رحمت کو تو دیکھو، اس کے کرم کو تو دیکھو، اور بیکاری بن کے جاؤ تو صحیح، جاؤ کا جاؤ، اور جب چلے جاؤ آگے بندہ ہی نہ ہو، تم کہو گے اچھا خدا ہے، بھیج دیا آگے کوئی ملا ہی نہیں۔ فرمایا نہیں، اللہ ایسے نہیں کرتا، لا تبدیل لکلمۃ اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، ساری قیامت تک کی دنیا کو کہا فرمایا جاؤ۔ اگر آپ حاضر ہیں تو ایک لطف کا جملہ، کیونکہ محفل نعت کہہ دوں، ایک لطف کا جملہ کہہ دوں، میرے ذہن میں آ گیا تو میری عادت ہے، محبت کا جملہ ہے۔ اب جاؤ کا مطلب ہے جتنے لوگ جاتے ہیں وہ خود نہیں جاتے، قیامت تک یہ آیت بتاتی ہے اوے کسی کی اپنی مرضی سے پیسے سے کوئی نہیں جا سکتا، جسے خدا اجازت دیتا ہے اسے دروازہ مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے۔ جاؤ کا کیونکہ یہ حکم ہے، اور جاتا وہی ہے جسے حکم دیا جائے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں جاتے، میں کہتا تھوڑی بوتھی ہے جی، اس وانو کوئی جان ہی نہیں دیندہ، اور شکلوں نہیں پتہ لگ جاندے، اور رب کعبہ کی قسم تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی، اور لگ دے نے پتہ لگ دے نے پھر دے نہیں پہ ہوندے۔ اور بڑا لطیف جا جملہ ہے پر میں روک رہے شاہ جی، میں چھوڑ گڈی دس دس لیکن اتھے دسنا لانے دو ہی چیزاں پاکستان جو دوروں پہچانیاں جانیاں، بس انورٹڈ کام آ توجہ ہے۔ تو ہون اگلی گل سنو، میں مضمون کیونکہ بڑا خوبصورت ہے، میں اس میں اختتام دی طرف لے جائے۔ اللہ اکبر، جاؤ کا فرمایا ادھر ہمیں کہتا ہے جاؤ، اور ادھر محبوب کو کیا کہتا ہے؟ فرمایا محبوب اگرچہ تو محبوب ہے لیکن یہ جو تیرے دروازے پہ آنے والے ہیں ان کے گناہوں کو نہ دیکھنا، یہ دیکھنا بھیجے کس نے ہیں، یہ دیکھنا بھیجے کس نے ہیں۔ فرمایا محمد سائلہ فلا تنہر، 1,24,000 پیغمبروں میں سے رب نے یہ قید کسی نبی پہ نہیں لگائی کہ جو آئے جو مانگے اسے عطا کرو، 1,24,000 میں سے صرف تیرے اور میرے رسول کی ذات ہے کہ جس پہ رب نے یہ قید لگائی ہے۔ فرمایا آنے والا دیر کر سکتا ہے، محبوب دینے میں دیر نہیں۔ فرمایا محبوب نہ نہیں کرنا، محبوب بڑے ڈلے بولے ہو، محبوب اور اللہ سواڑیاں زبانہ نو سوستی رکھے، صرف بندہ لگا ہی جائے نا تو زبان نہ ہوئے تو ہمیں مل جاندہ ہے، تو جنہوں نے اذنے کو یائی ہوئے انہوں نے تو پھر چاج بھی آ جاندہ ہے نا منگن دا، تو کچھ بولنا سکھو، منگن دا چاج بھی سکھو، پر او درگاہ ایسی ہے وہ زبان نہ ہوئی ہوئے تو ہمیں لب جاندہ ہے۔ لیکن اسی چشتیاں نہ بے چجا بندہ سانو چنگا نہیں لگتا، نہ بے سرا چنگا لگتا ہے نہ بے چجا چنگا لگتا ہے۔
توجہ ہے؟ اللہ اکبر. اور محبوب کو کہا نہ نہیں کرنی. اب اگلا جملہ سنو، کیوں نہیں نہ کرنی؟ شاہ جی میرے پاس بندے کو بھیجیں جی، یہ مسجد بنا رہا ہے، حیدری صاحب فاؤنڈیشن چلا رہے، ادارہ چلا رہے، میں ان کی خدمت کر دیں. وہ بندہ کہے جی شاہ جی نے بھیجا ہے 5 لاکھ کا خرچہ ہے. میں نے کہوں گا شاہ جی کا ادب اپنی جگہ، میرے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا کروں، میرے پاس 5 لاکھ ہے نہیں. تو اگر میرے پاس خزانہ نہ ہو تو میں شاہ جی کی بات مان لوں گا؟ اب رب نے مطلق کہا نہ نہیں کرنی، اور مانگنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ مانگنا ہے یہ نہیں مانگنا. چھڑیاں نمازاں سیدھیاں کرن جانا ہے نہیں آکھیا، فرمایا جو مانگو مانگو. اور محبوب کو کہا نہ نہیں کرنی. یا اللہ اگر مانگنے والا کوئی ایسی چیز مانگ لے جو تیرے محبوب کے پاس ہو ہی نہیں تو نہ بن جائے گی. فرمایا ہو تو تب نہ. فرمایا یہ آیت اب قرآن کی ترتیب علماء جانیں گے. فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ بعد میں نازل کی ہے، اس سے پہلے ایک آیت نازل کی ہے اور وہ یہ ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فرمایا پہلے سارے خزانے دیے ہیں پھر نہ کر. فرمایا نہ تو تب کرے کہ اس کے خزانے میں ہو کچھ نہیں. اور کمال جائیے، امام احمد رضا کہتے ہیں 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ. آیا بونا لے تھوڑی چپ تو بھی صدقے. 2 جہاں کی نعمتیں ہیں. اور کہیں رضوی کل میں پوچھ باوا نا جسے اباؤں رضویت تب چڑھے ہیں. آج کل ہی بھی بڑی بیماری ہے حضور. لوگ سمجھنے نہ رضوی لکھا لیے تو علم ہوندہ ہے. میں کہا علم آنی نہیں ہوندہ، میرے علی شاہ دے قدمن چم لیے تے آ جاندہ. تینوں بھول لگی، بلیکھا لگے تینوں. اس زوم تو بھی نکلو. ایک کسے گھر دی میراث نہیں، رب جس نو عطا کر تے جس نو عطا کرے اس نو مان لانا چاہیے. توجہ ہے؟ اللہ اکبر. ایک اور مل کے آگ چھڑو یار، آجے بھی سارے نہ بولے. فرمایا نہ نہیں کرنی. اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یا حضرت کیا کیا 2 جہاں کی نعمتیں ہیں. کئی رضوی کو لئے پوچھ کے نہیں آزما کے بھئی خالی ہاتھ تو کی مراد ہے؟ وہ کیسی اے ویکھو نا حضور دے ہاتھ تو انہیں خالی آن. یہ تشریف فرما سن حضور جیڑا نا اردو نا ذرا اچھا شغف ہے. تے تھے ایک جملہ سن چشتی بابے دا سنا دیں پیر نصیر الدین دا. آکھو نا سبحان اللہ. پیر صاحب فرمانے نا اردو ادب بھی تے سمجھو. آل حضرت کہنے گا پھنس گیا. فرمایا امام احمد رضا کا لیول گیا. فرمایا اور سرکار کی نگاہوں کی بات الگ ہے، سرکار کی زبان کی بات الگ ہے، سرکار کے لعاب کی حیرات الگ ہے، سرکار کی سماعت کی خیرات الگ ہے. لیکن 2 جہاں کی نعمتیں خالی ہاتھ میں مطلب ہے صرف 2 ہتھاں کے ساری کائنات ہے، باقی جو سے. فرمایا صرف ایک عضو دا ہی کمال ہے کہ ساری کائنات ایک عضو دی 10 طرح سے کہ باقی آزادہ کی کمالوں سے. یہ ہے مقام مصطفیٰ. تو فرمایا جس محبوب جس رسول دے ہتھاں جو ساری کائنات ہوئے اس نو پھر انہ کانا لولا رسول ڈھونڈنے دی لوڑ کیڑی. ہائے 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 ہائے. تے ای تے تساں تک کے تکنا لے بھی آنے بس ساڑھے رسول رہن دی آنکھ کوئی نہیں. تے میں کہا جیڑی جان دی کوئی نہیں. معبد دا باب پڑھو میرے حضور ضیاء الامت رو برسو. معبد ایک دیاتی تے پینڈو عورت ہے تے سونے دا گزر ہویا نا ہجرت دی دیاتی. ہائے ہائے. پہلے نہ ڈٹھے آس نہ سونے آس نہ پتا. میں اپنے ناتج بیٹھے ہو نا تے حضور وان کے کھلے نہ بوئے اگے تے مائی کو پوچھیا مائی مسافر ہاں کچھ ہے گھر. مائی گوبرے نہیں تکی جاوے سونے نے. تھوڑا جا حوصلہ کر کے صدیق ابھرے. فرمایا حضور تیرے کو گل پوچھی. فرمایا پہلے راج کے تکن تے دے. آج تک ہے جا سونا تکیا ہی نہیں. وہ سارا واقعہ تو سنے ہیں، میں گل لمبی نہیں کرنی. سرکار اسا کیا اور کچھ بھی نہیں ہے، بیمار بکری ہے گھر شور چھوڑ گیا ٹور نہیں سکتی ہے جڑنا. فرمایا اگر اجازت دیں تو اسی اس نو ہاتھ لا لئیے. فرمایا ٹھیک. حضور ہاتھ لایا تھن بھر گئے سارے برتن بھر گئے ٹور گئے. تقدیر ہی پوچھنا دا یاد ہی نہ رہا بکور ہے نہیں سمجھ آئی.
پوچھنا دا یاد ہی نہیں رہتے. گھر آیا نا شامی گھر آلا اس تک کیا سارے بانڈے ہی بڑے پین بکری بھی صحیح سلامت ہے. اس کیا ہویا کی ہے؟ اس کیا کچھ نہ پوچھ. اس کیا دستے صحیح کون آیا یا کہ ایک آیا ہی آکے آیا کون آکے نام پوچھنا یاد ہی نہیں رہے. فرمایا اے آکے جیا نام نیس پوچھے صرف لفظ محمد 3 حرف یا 4 حرف نیس پوچھے لیکن جس نے نشانی پوچھی تے عرب دی لغت وچ لفظ پچھا لے گئن تے امیں ماں بدا گئن. او لغت عربی دی جسے ایک لفظ واسے 70 ایک نام واسے 70 نام ایک چیز واسے کہ پیر دیاتی اور جڑی پوری عبور حاصل رکھ دی عربی لغت ہے. لفظ مکے پر سونے دی تعریف نہ مکے. فرمایا اے محمد رسول. لہذا عقیدہ تاں کمزور ہوندہ ہے کہ حضور دی شان سمجھ نہ آوے. خیرات بھی حضور دینے اللہ تعالیٰ نے سارے کمالات بھی حضور تے مکمل فرما دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک نبوت اور رسالت دا تاج عطا فرما چھوڑے. ہون بھی جڑا بخشنا چاہتا ہے بخشوانا چاہتا ہے ظلم ہو جائے گناہ ہو جائے برے تو برا فعل ہو جائے فرمایا جانا تیرا کام ہے اور مغفرت دینا سرکار دا کام. یہ قرآن دی نص ہے کہ سونے اس دی تشریح وچ او آیت لکھی جڑی آج دشمنوں بھی سونے دے روزے ہوتے لکھی بھی. فرمایا جس زیارت بھی کر گی دینا تے ایک قبر علی حضرت تشریف فرمان جڑی ہستی اے فرمانن پہ فرمایا تواڈی آنکھ مینوں نہیں تک سکتی کوئی حرج نہیں. جس میری قبر دی مٹی دی بھی زیارت کر گئی تھی قیامت والے دھاڑے حسین دا نانا اس دی شفاعت دا ضامن بن کے اٹھ. اے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے. برادران ذی وقار کیونکہ دوستاں ایمرجنسی کی میں نے حکم دیتا تھا ایمرجنسی سے میں نے موضوع بھی عطا کیتا. میں تواڈے سامنے انہاں مختصر لمحات دے اندر جڑی گفتگو کیتی ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا ہے مالک کائنات مینوں تے تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور جس وجہ تو تسی بھی حیران ہو سو کہ جس وجہ تو انہاں مینوں بلایا ہے وہ وجہ یہ کہ آج دی اس نشست کے اندر تانوں پتہ ہے کہ حضرت علامہ جمال الدین بغدادی صاحب آپ تشریف لے کے آنا سی لیکن جس طرح دوستان دسیا ہے کہ وہ کسی وجہ تو علالت دی وجہ تو یا کسی وجہ تو انہوں نے رابطہ نہیں انہوں نے کسی سیکٹری نہ رابطہ ہے انہوں نے دسیا طبیعت خراب ہے اس وجہ تو تشریف نہیں لے آ سکے. تو انہاں پھر ایمرجنسی دے اندر میں نے حکم فرمایا کہ سا محفل سجائی ہے کہ حضور دیاں کچھ شانہ تسی آ کے بیان کر دیو. جڑی میری ہمت سی میں تواڈے سامنے پیش کی تھی بس میں ایک ہی جملے چ اپنا پیغام دینا چاہنا کہ اپنا رشتہ بے لوس اپنے نبی نال قائم رکھ. ای دنیا دی نجات ہے اور ای آخرت دی نجات ہے. اگر اس رشتے وچ ذرا برابر رتی برابر بھی شک آ گیا تو سمجھو ایمان گیا. بات ایمان کی یہ ہے کہ ایمان گیا. ای بے لوس رشتہ اپنا قائم رکھنا ہے تو انشاءاللہ دو عظیم ہستیاں جنہاں نو تسی سن کے خوش ہوندے ہو تے حضور دا عشق انہاں کولو خیرات لیندے ہو تشریف فرمان انشاءاللہ عزیز انہاں دا بلا تاخیر انہاں دا ٹائم شروع ہو جاسی اور پرسن اللہ تعالیٰ مینوں تے تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.